تیری رحمت بے پایا ایسی بے کنار، حالانکہ تیرے اور میرے درمیان نسبت بھی کوئی نہیں میرے اللہ، تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں، تو با مزاج ہے میرے اندر احتیاج ہے، تیری شازوری میری کمزوری، تیری زبردستی میری مجبوری، تیری زبردستی میری مجبوری، تیرا اقتدار ہے مجھے انتظار ہے، تو با اختیار ہے میرا افتقار ہے، تیرا مقام پار ہے میں تو ابھی اروار ہوں، اے میرے اللہ تیری شہنشاہی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، چاہے کوئی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، زندہ ہوں یا مردے ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں الرحیم، جس طرح ذرہ ذرہ کائنات میں تیری رحمت کے اشارے کے بغیر کوئی زندہ نہیں چل رہا، اسی طرح میری درخواست ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت کی اوٹ میں لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں صرف رحمان نہیں الرحیم بھی ہوں، اور رحمت لینے والے یہ تو تھک جائیں گے، رحمت دینے والا کبھی تھکتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحیم اللہ اللہ تے پچھلے تے سٹنا انہیں تیرا کو نقصان کیتا ہے، ہاں اتنی خوشامد کرنا سارا دی کرنا۔ اللہ تین صفتیں، چوتھی صفت، ہاں بندہ جس وقت چلتا چلتا خیال آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو میرے اللہ تیرا ثانی اور کوئی نہیں، ابھی سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ جو تیری اونچی صفت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، جو تیری ربوبیت میں شریک کرتے ہیں، جو تیری رحمت میں شریک کرتے ہیں، جو تیرے تقدس میں شریک کرتے ہیں، جو تیری تعلی اور تجلی میں شریک کرتے ہیں، جو تیرے تعال میں شریک کرتے ہیں، جو تیری جد و بزرگی میں شریک کرتے ہیں، جو تیری رحمت و تقدس میں شریک کرتے ہیں، جو توحد اور تکبر میں شریک کرتے ہیں، جو تجبر و تفرد میں شریک کرتے ہیں، جو تنزر و تعبر میں شریک کرتے ہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ مجھے شوق ہے کہ تیری میری ملاقات ہو جائے۔ اب میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ملاقات کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تیری صفات جو صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے اس پہ پہلے عمل کروں، اس لیے آخری بار کہتا ہے مالک یوم الدین، میرا یہ عقیدہ ہے میرے اللہ کہ صرف دنیا پہ نہیں، مالک یوم الدین، دن قیامت کے بھی ذرہ ذرہ کا مالک تو ہی ہوگا اور کوئی نہیں۔ یہاں تو پھر بھی دنیا میں کئی مجازی طور پہ مالک موجود ہیں، مگر دن قیامت کے نرا ملک تیرا ہوگا، ملک بھی تیرا، ملک بھی تیرا، مالک بھی تو ہوگا، کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ بڑے بڑے جو مقرب ہیں تیرے دربار میں، نزدیک آرا بیش بود حیرانی، ہمارا بیش بود حیرانی، جو تیرے دربار میں قریب قریب رہتے ہیں وہ فرشتے ہیں یا نبی ہیں، دن قیامت کے تو وہ اتنے ہی مالک نہیں ہوں گے تیرے اشارے کے بغیر اپنی زبان ہلا سکے۔ لا یتکلمون، یہاں دنیا پہ تو اللہ کریم کو بندے نے کہہ دیا تھا ما یملکون من کتمیر، جو نبی ہیں، جو پیر فقیر ہیں، جو بھی کائنات والے ہیں، وہ تو ایک گٹھلی کھجور کی گٹھلی پہ ہونے والے ایک نقطے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، ایک چھلکے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر اب کہتا ہے مالک یوم الدین، دن قیامت کے وہ تو اپنی زبان ہلانے کے بھی مالک نہیں ہوں گے، اتنا تو مالک ہے جب ساری صفتیں بیان کر لیتا ہے اس وقت کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری صفتیں پوری میں کر لی ہیں، اور یہ اس لیے کہ اصل مقصود تھا صراط مستقیم کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے ہی سامنے اپنی ذلت کا اظہار کروں گا، اور
جب کبھی کوئی ضرورت پڑی تو صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گا اور کسی سے ہاں تیرے سامنے ذلت اختیار کروں گا. یہ نہیں کہ میں تجھے ماننے کے بعد پھر تعویذ لکھوانے شروع کر دوں, کسی مردے کی قبر پہ دوڑ پڑوں, کسی توگ شدہ کسی پلگ ملا کے پاس چلا جاؤں, یا کسی پیر کی چوکٹ جا کے چوموں. نہیں, یہ اس طرح تو کتا بھی نہیں کر سکتا. میں کس طرح کروں گا؟ کتا بھی کتے کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بندہ ہو کے بندے کے سامنے کیسے جھکوں گا؟ اس لیے میں صرف اقرار کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ذلت اختیار کروں گا تو صرف تیرے سامنے کروں گا اور کسی کے سامنے نہیں کروں گا. ہاں جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, او مانگ یار, دیر کیوں کر رہا ہے؟ تیرے مانگنے کی دیر ہے, ہمارے دینے کی دیر نہیں. مانگنے کی دیر ہے, صرف مانگ. اب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں نے تمام صفتوں کا ذکر کیا میرے اللہ, اور میں نے اقرار کر لیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں عبادت بھی کروں گا تو تیری, امداد بھی مانگوں گا تو تیری. یہ ہے صراط مستقیم. اب میں اور کوئی بیٹا بیٹی نہیں مانگتا, اور کوئی مال و دھن نہیں مانگتا, اور کوئی دولت میں نہیں مانگتا, اور کوئی چھولداری میں نہیں مانگتا, اور کوئی لمبرداری میں نہیں مانگتا, اور کوئی میاں سلسلہ داری کوئی نہیں مانگتا, نہ کوئی دنیا داری مانگتا ہوں, نہ مالداری مانگتا ہوں, نہ تجھ سے کوئی ممبری مانگتا ہوں, نہ تجھ سے کہتا ہوں کہ دودھ پتر دی زیادہ سے زیادہ دے دے. میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. میرا یہی مطالبہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اسی راستے پہ مجھے پھبا کے رکھیو. اہدنا الصراط المستقیم. اسی راستہ پہ مجھے چلاتے رہیو, اسی راستے پہ مجھے جما کے رکھیو. میں کہیں بھٹکنے نہ آ جاؤں, کسی طرف پھٹک نہ پڑوں. ڈاکوؤں سے تو ضرور مجھے تو بچائے گا, کیونکہ صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو سیدھا بھی چل رہا ہو, ہر دن نئے, ہر دن نیا بن کے چل رہا ہو, اور ہر دن ڈاکوؤں سے بھی محفوظ ہو کے چل رہا ہو. اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ اسی راستے پہ تو بھی مجھے ملے گا. اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں, اسی راستے پہ مجھے قائم رکھیو. پھر میں ایک حوالہ دیتا ہوں. لوگ جب تجھ سے مانگتے ہیں تو وسیلے پیش کرتے ہیں. اول تو تجھ سے مانگتے کوئی نہیں, اگر مانگے بھی تو وسیلے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے بابے دی دھروئی ہے, فلانے بابے دا واسطہ ہی, پنجا تنا دا نام من, اپنے حبیب دا نام من. میں یوں نہیں کہوں گا, کیوں؟ یہ انسان کا کام نہیں ہے, کسی کتے کا بھی کام نہیں. میں ایسی بات نہیں کہوں گا. ہاں کوئی وسیلہ پیش نہیں کروں گا. البتہ تیری رحمت کے بھکاریوں کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. میں کوئی پہلی مرتبہ تیرے دروازے پہ مانگتا نہیں ہوں, بلکہ میں وسیلہ پیش نہیں کر رہا, ان کا حوالہ پیش کر کے مانگ رہا ہوں کہ پہلے بھی مجھ سے پہلے تیرے دربار سے بھیک مانگتے گئے ہیں, وہ مانگتے گئے, تو جھولیاں بھر کے دیتا گیا. اگر یہی ثنا اور پیغام ملتا ہے میرے اللہ, تو میں بھی ایک فقیر ہوں, غریب ہوں, میں بھی مانگ رہا ہوں. جس طرح پہلے مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہے, میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ وہ یہی مانگ رہا ہوں کہ صراط مستقیم پہ مجھے ہمیشہ قائم دائم رکھیے میرے اللہ, میں کہیں کھسکنے نہ پاؤں. انعمت علیہم, جن لوگوں کے پہلے تیرے انعام ہے جن کے اوپر, وہ بھی تو آخر تیرے بندے تھے. اگر ان بھیک مانگنے والوں کو ان
پینے نو جے دتا ہی تا میری جھولی چ وی پا صراط الذین انعمت علیہم آخر ہو بھی تیرے کو منگ دے گا کیڑے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبی بھی تیرے دروازے سے مانگتے گئے شہید بھی تجھ سے مانگتے گئے صدیق بھی تجھ سے مانگتے گئے اولیاء بھی تجھ سے مانگتے گئے ان مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہیں میں بھی انہی کا حوالہ پیش کر کے کہہ رہا ہوں کہ اہدنا مجھ فقیر کو بھی اسی اصل راستے پہ ہمیشہ جما کے رکھیو کہیں پھٹکنے نہ دیجیو میرے کل جگ کے مختار مولا جب یہ کہتا ہے اس وقت آگے پھر کیا کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہیں جو لوگ صراط مستقیم کے خیال کرنا جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہیں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ قریش مکہ ہوں جو بھی ہوں مجھے ان کے راستے پہ جانے دینا نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین معلوم ہو گیا جن اہل کتاب کی ذبیحہ کی اجازت ملی ہے وہ ہیں جو صراط مستقیم کے دعوے میں دشمن نہیں ہے جو صراط مستقیم کے دعوے کا دشمن ہوگا چاہے اہل کتاب ہو تو بھی مرتد ہے مشرک ہو تو بھی مرتد ہے اس کی ذبیحہ کھانے کی اجازت نہیں ہے اجازت اس کی ہے جو صراط مستقیم کی صفتوں کا اپنے دعوے میں دشمن نہ ہوگا نعرہ تکبیر مسئلہ کچھ سمجھ آ رہی ہے غیر المغضوب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم کا دشمن بھی ہو اور صرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس کی ذبیحہ حلال ہو جائے نہیں اس کتے اور سور کی قطعاً کوئی رشتہ داری یا اس سے کوئی نکاح یا اس کی ذبیحہ نہیں جو صراط مستقیم کا دعوے میں دشمن ہو اور جن اہل کتاب کی ذبیحہ جائز ہے اللہ کریم نے صاف بتلا دیا وہ دعوے کے لحاظ سے صراط مستقیم کے دشمن نہیں ہے چاہے عملی طور پہ مشرک شرکی کیوں نہ کرتے رہے دعویٰ ان کا یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس دعوے پہ ہے اور صراط مستقیم یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہوں گے وہ یہودی ہیں تب بھی مرتد ہیں عیسائی ہیں تب بھی مرتد ہیں مشرک ہیں تب بھی مرتد ہیں ان کی ذبیحہ یا ان سے رشتہ داری مسلمان نہیں کر سکتا صراط الذین جو لوگ کہتے ہیں نا مشرکوں سے رشتہ جائز ہے یا مشرکوں کی ذبیحہ جائز ہے اللہ کی قسم ہے وہ سورۃ فاتحہ کے منکر کافر ہیں سورۃ فاتحہ کے سرے سے منکر اور کافر ہیں پرلے درجے کے یہ کس طرح ہو سکتا ہے ادھر اللہ فرماوے کہ یہود و نصارہ جو مغضوب علیہم الضالین ہیں ان کے راستے سے پناہ مانگو اللہ کی پھر وہی خدا کہے کہ ان کی ذبیحہ کھاؤ یہ تو اکتفا تصیب پیدا ہو گیا یہ تو التقاء ساقنین ہی نہیں التقاء جامعین پیدا ہو گیا اور تفارق مالتیت پیدا ہو گیا اس لیے یہ بات واضح ہے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے صراط مستقیم کا راستہ مانگو اور جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہیں ان کے متعلق یہاں مجھے کہو کہ اللہ صراط مستقیم کے دشمنوں کی طرف مجھے جانے نہ دینا اور اگر اللہ کہہ دے کہ تو اس کی ذبیحہ کھا لیا کر تو بندہ نہیں کہے گا میں نے تو کہا تھا کہ اس کی طرف نہ جانے دینا تو نے الٹا مجھے اس کا گوشت کھلوا دیا ہے اس سے رشتہ داری کروا دی ہے اس کے پیچھے نمازیں پڑھوا دی ہیں نہیں اس سے وہی اہل کتاب مراد ہے یہود و نصارہ جو مغضوب علیہم والضالین تو کیا مطلب صراط مستقیم کے دشمن ہوں تو وہ ہیں مردود اور مرتد ان کے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں اور جو صراط مستقیم کا اقرار کریں چاہے عمل کرے یا مخالفت نہ کرے صراط مستقیم کی جس طرح بعض اہل کتاب اور یہودیوں کا اصل مسلک قرآن نے بیان کیا لا نعبد
دعویٰ تو ان کا یہی ہے، چاہے وہ رات دن شرک میں کیوں نہ گرفتار رہے، بات دعوے پہ چلے گی۔ گویا اللہ فرماتے ہیں جو میرے صراط مستقیم کے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ تو تمہارا تعلق ہو سکتا ہے، جو صراط مستقیم کے دشمن ہیں ان سے دوری کی درخواست یہی سورۃ فاتحہ میں کرتے جاؤ۔ ہاں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ رکھیے جو لوگ تیرے صراط مستقیم پہ جم کر رہنے کے لیے تجھ سے ہی دعائیں کرتے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے صراط مستقیم اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ سے اور کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، بغیر مانگے ہی اللہ کریم اس کو دے دے گا۔ اس لیے عظیم موقع، عظیم الشان موقع، بہترین موقع، بڑا اونچا موقع سورۃ فاتحہ پڑھنے کا، بہت بڑا اونچا مقام سورۃ فاتحہ پڑھنے کا۔ اس مقام میں اللہ کریم فرماتے ہیں اور کچھ نہیں مانگنا، اگر مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ جو جم ہو جائے گا، صراط مستقیم پہ جو ڈٹ جائے گا، صراط مستقیم جس کو نصیب ہو جائے گا وہ یوں سمجھے بغیر مانگے اللہ نے میرے سارے مطالبے پورے کر دی۔ اللہ اللہ، گویا یہ ایک صرف اشارہ تھا، دوبارہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ یہ پہلی صفت ہے صراط مستقیم کی، پہلی صفت۔ رب العالمین یہ صراط مستقیم کی دوسری صفت ہے۔ الرحمن الرحیم یہ صراط مستقیم کی تیسری صفت ہے۔ مالک یوم الدین یہ صراط مستقیم کی چوتھی صفت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین خود صراط مستقیم ہے، خود صراط اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی درخواست ہے۔ جب درخواست ہوئی پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ پہلے بھی اللہ سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرتے گئے ہیں، ان کا حوالہ دے کے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو وسیلے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے کچھ لینا ہو تو جن لوگوں کو اللہ نے پہلے دے دیا ہے ان کا حوالہ دے کے اللہ کی رحمت کا ثنا اس کو دو تو خود بخود تمہاری جھولی کو اللہ بھر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ صراط مستقیم کے کٹر ظاہر باہر دشمن ہیں ان سے بالکل بائیکاٹ کر کے رہو اور ان کے خلاف کر کے رہو، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائیں، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلائیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، ان کے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ان کی طرف جانے کی اجازت ہے جو صراط مستقیم کے دشمن نہیں ہے۔